الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید شفقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سید شفقت شاہ آفیشیل۔ سامعین ایک نئی اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جامع الصغیر میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، کہ اس دن کا روزہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا مدینے کے تاجدار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی جو یہودی تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو ہم اس کی مخالفت کیسے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لو، یعنی یا تو ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھو، 9 اور 10 کا اکٹھا کر کے رکھ لو، یا پھر 10 کا رکھ کے اس کے بعد 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھو، یعنی یہودیوں کی مخالفت کرو، صرف 10 کا نہیں بلکہ 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھیں۔ اگر کسی نے 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جولی ہماری تنگ ہے، جولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو اللہ ابھی سے یہ آپ سب ارادہ فرما لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کو بھی ملائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میسج کو آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔